آپ کسی بھی سیاستدان کو زندگی بھر کے لیے نااہل کر دیتے ہیں. لیٹ سے کہ انہوں نے تو پھر یہ ڈبل جیپرڈی کا کیس نہیں ہو جاتا کہ 2 دفعہ جرم جو ہے ان کے اوپر عائد کیا جاتا ہے. ایک دفعہ کہ جی اگر آپ نے لیٹ سے جھوٹ بولا تو آپ کو 5 سال کی سزا ہو گئی, مگر ساتھ ساتھ آپ کو 62(1)(f) میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ زندگی بھر سیاست نہیں کر پائیں گے. تو پھر ایک ہی جرم کی 2 سزائیں تو نہیں ہو سکتی کہ ہو سکتی ہیں؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے, کیونکہ جو کانسیپٹ ہے ڈبل جیپرڈی کا وہ تو یہ ہے کہ کرمنالٹی جو ہے وہ 2 دفعہ آپ ایٹریبیوٹ نہیں کر سکتے, یہ ڈبل جیپرڈی ہے. لیکن کرمنالٹی کے علاوہ اگر کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہے یا اس کے کچھ اور کانسیکوینسز ہیں جس میں کہ کرمنالٹی کا عنصر نہیں ہے تو وہ ڈبل جیپرڈی میں نہیں آئے گا. ان اینی کیس میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ضروری سمجھتا تھا کہ آپ سے یہ شیئر کروں کہ زبیری صاحب کی بات درست ہے کہ انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کئی دفعہ کرنی پڑ جاتی ہے, لیکن انٹرپریٹیشن میں ریزن کو, لاجک کو, ریشنالٹی کو بلائے طاق لا کے آپ انٹرپریٹیشن نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں اسپیسیفک آپ بات کرتے ہیں ڈسکوالیفیکیشنز کی جی, تو پھر جو میکسیمم ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ آپ دیکھتے ہیں, آپ اپنے پاس سے ایک نئی ڈسکوالیفیکیشن تاحیات کا لفظ نہیں دے سکتے. اچھا, یہ جو ڈسکوالیفیکیشنز یا یہ جو سینٹنسز یا پینلٹیز ہیں اس میں یہ جو انٹینڈمنٹ کا آنسر ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے. وہ اٹ از ٹو بی فالوڈ اسٹرکٹو سینسو, اس میں آپ اپنی طرف سے اس طرح کی چیزیں, کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ سپرا لیجسلیچر بن کے یہ چیزیں سپلائی کر کے تو بیچ میں سزائیں بھی ڈالتا جائے. مطلب کہ انہوں نے جو قانون آپ کے سامنے, تاکہ لوگ سمجھ جائیں, جو قانون آپ کے سامنے آپ نے اسی کو دیکھ کے انٹرپریٹ کرنا ہے, آپ اپنا قانون نہیں بنا سکتے. مگر ایک اور سوال آپ سے کہ یہ جو نہیں, اور نہ صرف اس کی تشریح کرنی ہے بلکہ اس کی تشریح اس طرح سے کرنی ہے کہ وہ ایک لاجیکل چیز لگے. اب یہ آج بڑا صحیح سوال انہوں نے کل کیا چیف جسٹس نے کہ جی جہاں پہ آپ نے ریپ کیا ہے, جہاں پہ آپ نے قتل کیا ہے, جہاں پہ آپ نے دہشت گردی کیا ہے وہاں پہ 5 سال. تو اس لیے یہ جو نان سینسیکل جو انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں, نان سینسیکل, میں نے کوئی کنٹمپچوس بات نہیں کی بلکہ میں نے فار دا سیک آف بریوٹی کی ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. اس طرح کی چیز کو ہم اتنے زیادہ مؤدب ہو جاتے ہیں عدالتوں کی طرف کہ اس میں ہم آئین کو پامال کر جاتے ہیں, تو خدارہ آئین سے بڑی نہیں ہے ہماری عدالت. نہیں, یہ آپ نے بڑی دلچسپ بات کی, مگر ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ آئین سے بڑی نہیں ہے ہماری عدالتیں, پارلیمان کی بھی بات کی جاتی ہے 62(1)(f) کے حوالے سے. یہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے 232 کے حوالے سے جو ہے وہ پریویل کرے گی یا الیکشن ایکٹ ترمیمی بل جو ہے وہ پریویل کرے گا؟ سپریم کورٹ کی ججمنٹ تو بالکل وائڈ اب انیشیو تھی, لہذا جب وائڈ اب انیشیو ہو اور آپ ایک کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈ کر رہے ہیں حکومت پاکستان میں, یا آپ پاکستان کے سٹیزن ہیں, تو آپ اسپیسیفک پروویژنز کو ریفر کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از وائڈ اب انیشیو. اب یہ جو قانون جو آیا ہے 232 کا, یہ وضاحتی قانون ہے. وضاحتی قانون جو ہے اس کا اطلاق جو ہے ماضی سے ہوتا ہے, یعنی ود ریٹروسپیکٹیوٹی ہوتا ہے, کیونکہ یہ قانون کی صحیح وضاحت کر رہا ہے. اور اگر آپ دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں تو جو سب سے خوفناک افینسز ہیں وہاں بھی ڈسکوالیفیکیشن 5 سال کی ہے. تو پارلیمان نے جو وضاحت کی ہے وہ ریلیٹیولی صحیح وضاحت کی ہے, جبکہ کورٹ کا کوئی منطق ہی نہیں ہے. اور جہاں پہ ٹکراؤ ہو جائے لیجسلیچر کی پروڈنس کا اور عدالتی پروڈنس کا, تو اس کو کہتے ہیں کہ کلیش ہو گیا بٹوین لیجس پروڈنس اینڈ جورس پروڈنس, اور لیجس پروڈنس اور جورس پروڈنس کے کلیش میں پروڈنس مسٹ پریویل, اینڈ دیر از ایبسولوٹلی نو پروڈنس ان سیئنگ کہ یہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن جو ہے یہ ایسی کوئی بات آئین میں ہے, جبکہ یہ پروڈنس ہے کہ 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی. تو جہاں اس طرح کا ٹکراؤ ہوگا دین پروڈنس ول پریویل, اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پروڈنس کی طرف ہو جائے گا. عرفان قادر صاحب, اس سے پہلے کہ ہم وقفہ لیں, ثاقب صاحب کے جانب بھی جانا ہے, مگر آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اگر تو یہ معاملہ جو ہے یہ جنوری میں چلا جاتا ہے تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ لیٹ ہو جائے گا؟ میاں نواز شریف صاحب نے, باقی لوگوں نے بھی اگر الیکشنز لڑنے تو وہ اس کے اہل ہوں گے؟ دیکھیں, وہ جو پناما کیس کا فیصلہ تھا جس پہ کہ یہ معاملات ریفر کیے گئے تھے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو اور کنوکشنز ہوئی تھی, اسی فیصلے کے تحت یہ ڈسکوالیفیکیشن بھی آئی تھی تاحیات نااہلی والی میاں نواز شریف کے کیس میں.
اور باقی کیسز میں بھی یہی والا منطق فالو کیا گیا تھا. مجھے تو یہ نام بھی نہیں یاد ہوتے, سمیع اللہ بلوچ اور یہ وہ, میں نے کبھی یہ سائٹ ہی نہیں کیے, کیونکہ میں ساری زندگی جو بیسک پرنسپلز ہیں ان پہ ہمیشہ ایمفسس لے کرتا رہا ہوں, اور یہ اس طرح کی جو ججمنٹس ہیں میں جنرلی جب مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ غلط ہیں تو میں ان کا نام بھی نہیں یاد رکھتا. تو قصہ مختصر, پاناما کا کیس کا سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو اس وقت جو یعنی وہ جاگسائی ہو چکی ہے, اس کے بعد الیکشن کمیشن اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کا اطلاق کرے گا, خاص طور پہ جب کہ ایک قانون آ چکا ہے اور وہ قانون رائج الوقت قانون ہے. اور زبیری صاحب کی اگر میں بات مان بھی لوں تو پھر اس قانون کو اسٹرائک ڈاؤن کرے نا سپریم کورٹ. زبیری صاحب نے تو خود کہا ہے کہ وہ قانون ریزنیبل ہے 5 سال والا, تو جب یہ خود ریزنیبل کہہ رہے ہیں تو کورٹ اس کو جب اسٹرائک ڈاؤن بھی نہیں کر سکتی تو پھر اس کو ماننے میں فائدہ ہے نا کہ سپریم کورٹ کے غلط فیصلے کو ہم مانیں گے. اور پھر ججز نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے, تمام ججز نے, سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, تمام چیف جسٹسز نے, they will protect and preserve the constitution and the law. اور یہ ایسا لا جس کو آپ اسٹرائک ڈاؤن ہی نہیں کر سکتے, which is an existing law. How can you bypass that existing law? How can election commission bypass that existing law? اس میں اتنی سی بات ہے, کوئی لمبی چوڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس